اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 42۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے 3 انعامات۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا۔ واضح ہے کہ مریم علیہ السلام نے فرشتوں کے کلام کو خود سنا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب فرما لیا، یعنی اے مریم اللہ رب العزت نے شروع ہی سے تجھے چن لیا، تیرے ساتھ مہربانی فرمائی، تجھے ان تمام لڑکوں پر امتیاز بخشا جن کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کیا جاتا ہے، بڑی بڑی کرامتوں کے ساتھ تجھے مخصوص فرمایا، جس کی وجہ سے آپ دنیا سے ہٹ کٹ کر اس کی فرمانبرداری میں مصروف ہو گئیں اور اس کی عبادت کے لیے یکسو ہو گئیں۔ وطہرکی، اور تمہیں پاک کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ہر قسم کی حسی، معنوی، ظاہری، باطنی گندگیوں سے پاک بنایا ہے۔ فاسد عقائد، برے اخلاق تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، تمہیں سب جہان کی عورتوں پر فضیلت دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر خامن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا لڑکا عطا فرمایا، اور اس کی مثال نہ اس امت میں ہے نہ پہلی کسی امت میں کہ کسی عورت نے خامن کی ملاقات کے بغیر بچہ جنا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ آیت کا میسج آپ کے نام: اے خواتین اسلام، تم بھی فضل و کمال کو حاصل کر سکتی ہو۔ ہر زمانے میں حالات استعداد کے مطابق عورتیں بھی فضل و کمال، عز و شرف حاصل کر سکتی ہیں۔ بس جو عورت بھی اللہ رب العزت کے ہاں بلند مقام حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے آج ہی اپنی پرانی نافرمانی والی زندگی سے سچی پکی توبہ کرے، گناہوں سے مکمل اجتناب کرے، اور اپنے دنیا کے ضروری کاموں مصروفیات سے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے چمکا دیں گے، اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے، اسے کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے، کیونکہ ایک عورت جب نیک ہوتی ہے تو پھر وہ ایک عورت نہیں ہوتی، پورا خاندان ہوتا ہے، اس کے بچے، اس کی تمام فیملی، سب کے سب نیک ہو جاتے ہیں۔ تو نیک بننے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی زندگی میں نیکی کا کمال لے کر آئیں، نماز کا کمال لے کر آئیں، نماز پڑھنے کا اہتمام لے کر آئیں، قرآن پڑھنے کا اہتمام لے کر آئیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، ایک ہوتا ہے دینی کاموں کو کرنا، اور ایک ہوتا ہے دینی کاموں کا اہتمام کرنا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اہتمام لے کر آئیں، پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں، رحمتیں دیکھیں، سکون دیکھیں، عافیتیں دیکھیں، رحمتیں دیکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے، یہ پتھر پر لکیر ہے۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، صبح شام اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ پتھر پر لکیر ہے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بدلیں، بدلنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، جہنم کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ دنیا بھی آپ کی جہنم بن جائے گی۔ دنیا میں بھی آپ کے پاس ہر چیز موجود ہوگی، لیکن پھر بھی آپ بے سکون ہوں گے۔ تو اپنے دلوں میں سے زیور کی محبت، دنیا کی محبت، مال پیسے کی محبت نکالیں، اللہ کی محبت اپنے دل میں لے کر آئیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، یا اللہ مجھے اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرما۔ نیک عورتوں کے واقعات پڑھیں کہ عورتوں نے کیسے کیسے زندگی گزاری، اپنے اللہ کو کیسے کیسے راضی کیا، کیسے کیسے اعمال کیے، کیسی کیسی قربانیاں دی، پھر آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا والوں کو نہ دیکھیں، دنیا کے حالات کو نہ دیکھیں۔ ہم تو آخرت والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہمارا تو تعلق اللہ سے ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا اللہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ ہم اس تعلق کو مضبوط کریں، جتنا مضبوط کریں گے اتنی ہی خوشیاں آپ کا مقدر بنیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، نافرمانیاں ختم ہوں گی، حالات اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے سکون نہیں ہونے دیں گے، حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی میں بھی اللہ آپ کو خوش رکھیں گے۔ اصل تو یہ ہے کہ پریشانی نہ آئے، لیکن اگر پریشانی آتی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ آپ کو خوش رکھیں، صبر جمیل عطا فرما دیں، آپ کی توجہ مکمل اللہ کی طرف رہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر تو وہ پریشانی بھی رحمت ہے جس میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف جائے۔ وہ پریشانی وہ بھی رحمت کا سبب بن جاتی ہے، فضل کا سبب بن جاتی ہے، جس میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کرے ہماری ہر کام میں توجہ اپنے اللہ کی طرف چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔